ولائے علی چینل منفرد شخصیت منفرد پیغام کے حوالے سے آج ہم اس وقت موجود ہیں ملک محمد اکرم کنو جو پاکستان تحریک انصاف PP 223 کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ اگر عوامی سیاست کے حوالے سے بات کی جائے تو ملک صاحب کا ایک کردار ہے کہ سیاسی حقوق عوام تک پہنچانے کے لیے ان کا عوام سے رابطہ مسلسل ایک جدوجہد اور اس میدان میں رہنا اور سیاست کو مینٹین اور اپنی سیاسی جدوجہد کو برقرار رکھنا جو کہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ان کی عوامی سیاست کے حوالے سے اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ جو سابقہ الیکشن ہوا ہے غالباً 2018 کا، تو ملک صاحب شہر جلال پور پیر والا میں وہ سیاست دان ہیں جنہوں نے تمام پولنگ اسٹیشنوں سے ون کیا ہے۔ 2 غالباً تھے جہاں سے انہوں نے لوز کیا ہے، 24 میں سے 2۔ تو کیونکہ اب یہ طے ہے کہ جو ایجوکیشن ہوتی ہے، جو لٹریسی ریٹ ہوتا ہے وہ شہر میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ملک صاحب کی اس بہترین کامیابی اس بات کا ثبوت تھی کہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو شہر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ملک صاحب کی سیاست سے کس قدر مطمئن ہیں، اور اتنے زیادہ ووٹ ملک صاحب کو شہر سے ملنا عوامی اعتماد اور عوام سے محبت، عوام کا ان سے محبت کا بھرپور اظہار تھا۔ تو سب سے پہلے ملک صاحب آپ کا تھینک یو کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو اب بات شروع کرتے ہیں کیونکہ ملک صاحب کا ایک پرسنل ہم کوشچن بھی کریں گے، سیاسی حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو پہلے ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے مطلب یہ عجیب قسم کا ہے، مطلب ہر جگہ کرپشن ہے، دفاتر میں چلے جائیں، عوامی سطح پہ چلے جائیں، تو آپ ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں، تو آپ کیسے مطلب اس ماحول میں سروائیو کرتے ہیں، مطلب ضمیر آپ کا مطمئن ہوتا ہے، اس حوالے سے مطلب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ تھینک یو سر۔ گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو گراؤنڈ ریئلٹیز کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو تحریک اٹھائی ہے اس تحریک کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم پاکستان کو کم از کم کرپشن سے پاک کریں، اور اس سے پہلے کچھ اور لوگ بھی ایسے لوگ کے خیر خواہ کافی ہوتے ہیں، نیک لوگ، اچھے لوگ، مثبت سوچ والے لوگ، جن کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا معاشرہ تشکیل ہو، ملک میں ایسا نظام آ جائے جس سے کچھ بہتری ہو جائے، جس سے کم از کم کرپشن سے کم از کم صفائی ہو، لوگ کو میرٹ ملے، انصاف ملے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سردست حالات ابھی تک ایسے ہیں، وہ اس میں کافی تبدیلی ہے، لیکن معاشرے میں کچھ ایسی بیماریاں جسم کے اندر ہو چکی ہوتی ہیں جس کو ایک دم سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اپنے طور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کریں، لیکن بہرحال کیونکہ جو چیزیں ایک بڑے عرصے سے ایک سسٹم، جیسے خان صاحب کہتے ہیں اکثر مافیا، جو مافیا ہوتا ہے وہ اتنا گہرا اس نے جڑیں ڈال رکھی ہیں، اس کو ایک دم اگر اس کے ساتھ بندہ کرے تو میرے خیال میں چلنا بہت مشکل ہے۔ مافیا سے مراد کیا ہے کہ PM پاکستان کا وزیر اعظم اس مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکتا، جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، لیکن وہ کیسے مطلب مافیا عوام کو آج تک سمجھ نہیں آتی؟ میرے اب آپ جس فیلڈ کو دیکھیں، ہر فیلڈ میں خاص طور جو معیشت ہے وہ چند ہاتھ میں چلے گی، وہ اتنے مضبوط ہاتھ ہیں، وہ جس وقت چاہتے ہیں مارکیٹ پہ چیزیں ڈال دیتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں، تو ان کے وسائل ہیں، ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، تو ان کو ٹیکنیکلی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو طور طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، اسی لیے تو خان صاحب ڈیجیٹل پاکستان کی اس پہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا سسٹم ہو جس میں چیزیں ڈائریکٹ ہوں، تاکہ جو اس قسم کے ہاتھ ہیں ان کو کم از کم روکا جائے۔ اور اس میں اب میں نے ابھی میرے دوست بتا رہے تھے کہ اب چائنا میں جو کرنسی ہے وہ کرنسی کا استعمال بڑا کم ہے، وہ سارا آن لائن سسٹم ہے، تو اس میں کوشش خان صاحب بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بڑے قابل لوگ لگے ہوئے ہیں جو ایسا سسٹم کو اس طرح ٹریک پہ چڑھا دیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کرپشن کا جو ہے لیول ہے وہ بہت نہیں چلے جائے گا۔ چلیے اب پارٹی کے حوالے سے میں بات آپ سے پوچھوں گا کہ اب ظاہر ہے کہ آپ نے بھی مختلف پارٹی چینج کی ہے، جبکہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے پارٹی چینج کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اب آپ کا مستقبل میں کیا مطلب ہے، فیوچر میں ارادہ کہ کسی پارٹی میں رہیں گے یا حالات کو دیکھتے ہوئے آپ بھی چینج ہو جائیں گے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہمارے جو
پورے پاکستان کی تاریخ ہے. بدقسمتی سے ایسے حالات بنتے رہے جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو کے انہوں نے مختلف ادوار میں پارٹی چینج کی. بہرحال ہماری خواہش ہے کہ کیونکہ خان صاحب میں ایک ویژن ہے, ہم پر امید بڑے ہیں, ہم بڑے پر امید ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں کہتا ہوں کہ نہیں یار, ہمیں امید باقی ہے. خان صاحب کا جو ویژن ہے, جو جس ساتھ چل رہے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب کی پارٹی بھی آگے چلے گی, بہتر ہوگی. خان صاحب بھی انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے, اور ہماری خواہش ہوگی اللہ ایسے حالات پیدا نہ کرے. ہم بنیاد پہ گیا ہے, عام طور پہ یہ ہے کہ جو ایک دفعہ بنا ہے جس کی حکومت پاکستان کی ہسٹری میں, اس کی دوبارہ حکومت کبھی بھی نہیں آئی. دیکھیں اس میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں ایڈوانس کنٹریز ہیں, ترقی یافتہ, امریکہ کو دیکھ لیں, یا پھر انڈیا کو دیکھیں, چائنا کو دیکھیں, یا رشیا کو دیکھیں, وہاں کم از کم 2 ٹرم ایک حکومت آتی ہے, اور لوگ بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں وقت ابھی پہنچ چکا ہے, وقت آ گیا ہے کہ اب 5 سال 2 سال 3 سال میں کوئی چیزیں فائنل نہیں ہوتی. ایک جو پلاننگ کرتا ہے, پرائم منسٹر کرتا ہے, چیف منسٹر کرتا ہے, وہ 2 3 4 سال میں مکمل نہیں ہو پاتی. وہ ٹائم چاہیے. جب تک ہماری پبلک میں میچورٹی زیادہ بہتر ہے, ڈیموکریسی کو بہتر سمجھے, وہ کم از کم ایک پارٹی کو کم از کم 2 ٹرم دے, تاکہ 10 سال کا ٹائم ملے اور وہ اپنا ایجنڈے کی جو ہے اس کو تکمیل کرے. مجھے امید لگ رہی ہے کہ اب لوگ کے اندر کافی, اب آپ دیکھیں 3 4 ٹرم ہو گئے ہیں کہ الیکشن 5 سال کے بعد اسمبلی میں جلدی جاتی تھی, اب 5 سال کا جو ٹرم ہے وہ پورا کر رہے ہیں. تو مجھے گمان لگ رہا ہے, اور میں لوگ کی باتیں سن رہا ہوں, تو اب لوگ اس بات پر پہنچ گئے ہیں کہ کوئی حکومت جو بھی ہے اس کو کم از کم 10 سال دیا جائے. مجھے امید ہے کہ اگلی دفعہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر خان صاحب کے. اچھا, اپوزیشن کے حوالے سے مطلب کہ اس وقت جو حالات ہیں, اپوزیشن کا کردار آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ صحیح کردار ادا کر رہے ہیں یا صرف حکومت کو ناکام کرنے کے لیے شور شرابہ کر رہے ہیں؟ میری اسیسمنٹ میں جو اپوزیشن ہے, ایک تو ان کو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے, پہلے بات ٹرسٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ ماضی میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ایسے کام کیے ہیں, اب کوئی دوسرے پر یقین نہیں کرتا. ہر اپوزیشن والا یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں دوسرے کو پٹ کرتا ہوں یا اس پر پکڑ رکھتے ہیں تو آگے اپنے فائدے اٹھا لیتا ہے, میں فائدہ کر لیتا ہے. تو ایک تو ان کا آپس میں ٹرسٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے پچھلے 40-50 سال سے یہی پارٹیاں آ رہی ہیں, تو اتنا ایسا خوبصورت معاشی لحاظ سے عام آدمی کو اتنا خوبصورتی کے ساتھ ڈلیور نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے پبلک میں اب پبلک میں جاتے ہیں, پبلک ان کے ساتھ اس لیول جتنی محنت کرتے ہیں, وسائل استعمال کرتے ہیں, پبلک نکلتی نہیں ہے. پبلک تو نکلے گی اس وقت جب پبلک خود تنگ ہوگی. لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب پاکستان کے حالات بہتر ہوئے, اور خان صاحب کو امید ہے انشاءاللہ یہ پوزیشن نہیں آئے گی کہ اپوزیشن گورنمنٹ کو سر کر سکے. اچھا, مطلب جلال پور کی سیاسی صورتحال اس وقت ہے, مطلب تو آپ اس حوالے سے کس قدر مطمئن ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت جب سے آئی ہے, آپ نے جو ترقیاتی کام جو کرائے ہیں وہ ہمارے ساتھ, ہمارے قارئین کے ساتھ شیئر کریں, اور آپ مطمئن ہیں اپوزیشن میں رہ کے یا وہ بینیفٹس حاصل کر سکے ہیں جو ایک ونر کینڈیڈیٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں, ونر کینڈیڈیٹ اور جو لوزر اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اسمبلی میں بیٹھنے والا بندہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اسمبلی میں بیٹھنے والا بندہ اگر جو اسمبلی میں نہیں ہوتا ظاہر اس کی وہ پوزیشن نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود میں خان صاحب کو, چیف منسٹر پنجاب کو, عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم سردار عثمان بزدار صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ شاید کم از کم ہارے ہوئے لوگوں کو بھی گلے لگایا. تو بہرحال حالات چاہے کرونا لاک ڈاؤن ہوا, اس سے پہلے کچھ اور حالات ہو کہ حالات بہتر نہیں تھے, پرانے مسئلے تھے, اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ خود, میں آپ کو خود کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جائیں. آپ نے 2018 کا الیکشن دیکھا ہوگا, آپ کوئی ایسی تصویر لے لیں کہ 2018 کی جلال پور کی تصویر آپ کے سامنے آ جائے. کوئی ایک گلی محلہ کو دکھا دیں جو اس وقت چلنے کے قابل تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جلال پور شہر میں جو مطلب میں نے ابھی جو کوشش کی ہے, فنڈز ہمیں ملے ہیں, تو اس میں نے اجتماعی طور پر جو کام, جو گلیاں, جو بڑے بڑے مین ٹریک خراب تھے وہ سارے درست کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ رانا قاسم نور صاحب بھی اس میں خاصا اس میں کیا ہے, وہ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جلال پور کی شکل جلد بہت بہتر ہو جائے گی. پروجیکٹ بتائیں تو پروجیکٹ میں آپ کی وساطت سے جلال پور میں جی اس میں یہ ہے کہ پھر ظاہر رانا صاحب بھی پی ٹی اے میں, ہم بھی پی ٹی اے میں, تو اس میں آپ دیکھ لیں ایک تو یہ شہر پمپ سے لے کر ایک جو
زاہد پیر چوک تک دیکھ لیجیے سڑک کمپنی وہ بن گئی ہے. اب کمارا والے چوک سے لے کر دیکھیں وہ رانا صاحب نے اس میں بن دی ہے, وہ اپنا وہاں تک بن گئی ہے, اپنا اسکالر اسکول تک بن گئی ہے جی. باقی آپ دیکھیں پیپل والا محلہ دیکھیں حالت بڑی خراب تھی, اب جا کے دیکھیں دنیا سے بن رہا ہے. شور کوٹ تھا یہ سارا خراب تھا وہ ہم نے بنوا دیا ہے. صدیقیہ اپنا فروقیہ مدرسہ جو ہے اپنا شجاعت پور روڈ پہ وہ سارا محلہ ہم نے سیٹ کروا دیا ہے. ادھر بستی لناری آپ جانتے ہیں نا وہاں, تو بستی لناری یہ کافی 86 اسلام پورہ کی حالت بڑی خراب تھی. تو اب جا کے آپ دیکھیں ہم نے بہتری لائی ہے. تو اس میں مجھے امید ہے کہ جو آئندہ 3 سال ہوں گے آپ اس وقت بھی پھر آپ پہ چھوڑوں گا کہ آپ 2018 کی صورت آپ کو دیکھ لیجیے گا, اور 2023 میں جب الیکشن ہوگا پھر ہم آپ کو دکھائیں گے, آپ کو پکڑ کے گلیوں میں لے جائیں گے کہ اب دیکھیں جلال پور کی طرف ہے. نہیں اس میں تو دیکھیں شہر کے لوگوں نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے, بہت سارے ووٹ آپ کو ملے ہیں, ان لوگوں میں تمہارا آپ کے ساتھ ہے. تو جو اب یہ الیکشن آپ نے لوز کیا ہے اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ صحیح طریقے سے دیہاتوں کو ٹائم نہیں دے پائے, اس کی کیا آپ کے ذہن میں ریزن آئی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جلال پور پیر والا میں ایک 50-60 سال سے ایک ٹیم کھڑی ہے, اور پہلے 2 گروپ تھے, دونوں بڑے گروپ تھے دونوں. اب ہماری جب باری ہے یہ میری باری ہے یہ تو دونوں اکٹھے ہو گئے, تو ایک تو وہ ہو گیا. دوسرا ایک پرانی لاٹ کھڑی ہے, پرانا ذمہ دارہ سسٹم کھڑا ہے, جو بہرحال جن کا اپنا سوچ ہے کہ ہم سوچ کو کیا کہہ سکتے ہیں, وہ شاید ہم سے یہ خیف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ عوامی آدمی ہے, جمہوری آدمی, اگر یہ بن گیا تو شاید پبلک ہم سے نکل جائے گی. حالانکہ یہ اگر ان کی ایسی سوچ ہے تو ان کو مثبت سوچ رکھنی چاہیے. ہم تو ورکر آدمی ہیں, ورک کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی مل کے ہمارے خلاف بلاک بناتے ہیں اور میرے خیال میں بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ اسمبلی میں نہ پہنچے, تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ میں عوامی آدمی, اور عوامی آدمی کو بڑی مشکلات پیش سامنے. یہ جو الیکشن آپ نے لوز کیا اس میں جو مین پوائنٹس بتائیں کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ لوگوں نے اپنا جو استعمال کیا ہے جو لینڈ لارڈ ہیں یہاں کے, تو آپ نے پھر انہیں کس طرح ہینڈل کیا ہوا ہے؟ یا اس میں اور بھی فیکٹر ہے, لیکن جو الیکشن ڈے تھا وہ شاید وہ الیکشن ڈے ہم زیادہ اس کو ہم وہ نہیں کر سکے, مینیج نہیں کر سکے. یہ اس میں ایک فیکٹر ہے, اور بھی کچھ آف دی ریکارڈ بھی فیکٹر ہوتے ہیں جس کو ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ کچھ الیکشن ڈے ہم مینیج نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ تو ظاہر بہت عرصہ ہو گیا آپ کو, تو آپ بتائیں کتنے سال ہوئے آپ کو سیاست میں, تو آپ کا وہ مطلب ہمت ہار جانا, مطلب کہ چھوڑو بس اب نہیں کرنا یہ بس. دیکھیں میں رات بھی ایک جگہ موجود تھا, میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ اللہ نے ہمیں بڑی ہمت دی. میں 5 الیکشن بتواتے ہارا. میں 2001 میں لڑا, ہار گیا, 2002 میں ہارا, 2008 میں الیکشن ہار گئے, 13 میں ہارے, پھر 16 کا الیکشن ہوا وہ ہار گیا, 18 کا ہار گئے. یقین مانے کہ میں ایک چیز پہ میرا اعتماد ہے کہ میں اللہ پہ بڑا یقین رکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمارا بڑا خیر ہے. اللہ کو جب اللہ تعالیٰ کو وہ ہوگا, پسند ہوگا تو ہم بن جائیں گے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. ہم نے کوئی الیکشن جیت کے لیے فوج ضرورت نہیں کہ ہمیں اسمبلی میں پہنچنا ہے. اسمبلی ایک فورم ہے مجھے کام کرنے کا موقع جس سے بھی مل سکتا ہے. لیکن اگر اسمبلی میں نہیں بھی پہنچ سکتا تو میرا کوئی ایشو تھوڑا یہ, تو میں نے کوئی ذاتی مفادات تھوڑی لینی ہوتی ہیں کہ میں نے اسمبلی میں جا کے ذاتی میں نے ایک عبادت سے کی سیاست کرنی ہے, میں کر رہا ہوں, خدمت کر رہا ہوں. ہمت کبھی نہیں آ رہی ہے. ہمت تو کبھی, کیونکہ میں نے تو یہ ہمت کا کوئی سوال ہی پر ان کے ہاتھ ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میرے بزرگوں نے بھی, میرے والد صاحب بڑے مدد دیتے ہیں, ہم بھی اللہ نے ہمیں بڑی ہمت دی ہے. یہ کوئی اگر گمان کرتا ہے کہ میں ہمت ہار جاؤں گا, یہ تو ناممکن ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ تو آپ کے ہیں سیاسی مخالفین, وہ بھی اس کی اعتراف کرتے ہیں, گواہی دیتے ہیں کہ آپ مستقل مزاجی سے ٹھہرے ہوئے ہیں. حالانکہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. 1-2 الیکشن آپ کے مطلب بھاگ جاتے ہیں, لیکن ہم تو 5-6 الیکشن ہارنے کے بعد کھڑے ہیں. بلکہ ہم تو ایک اس بارے میں کیا کہیں گے کہ عام طور پہ یہی رائے بھی عوام میں پائی جاتی ہے کہ اگر آپ ون کر جاتے ہیں تو اس وقت آپ صوبہ پنجاب کے CM ہوتے ہیں کہ آپ ان کا چوائس ہوتے ہیں. دیکھیں یہ تو گمان ہوتے ہیں, تو گمان تو بندہ مثبت رکھتا ہے.
دیکھیں وہ سی ایم کا فیصلہ کرنا تو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. یعنی جس طرح جنوبی پنجاب بیکورڈ ایریا اس نہیں یہ تو دیکھو یہ تو پارٹی کا جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہی سی ایم بنتا ہے یا جس کو جو منصب اللہ پاک دیتا ہے تو یہ پارٹی فیصلہ کرتی ہے. اس میں تو فیصلہ کرا اگر میں بن جاتا میں نے تھوڑی فیصلہ کرنا تھا, پارٹی نے فیصلہ کرنا. نہیں جلال پور کے لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے بات ہے تھوڑا وہ اس وجہ سے شاید گمان ہے کہ کیونکہ سی ایم جنوبی پنجاب سے بننا تھا تو شاید وہ یہ ہمارے حصے میں بھی آ جاتی. تو بہرحال یہ ہو سکتا تھا. یہ تو پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں ہمارے. ہر پبلک کے ساتھ منسلک کے مطلب لوگوں کے فیصلے کرنا یہ کون سننا تو کبھی بوریت کا احساس میں نے کہا یہ بھی وہ کہتے ہیں نا شوق جمانا پاؤں. صحیح. تو ہم نے جب ہم نے اپنی طرف سے شوق ہم آئے ہیں تو ہم کو جبر سے تھوڑی ہے, ہم تو اپنے شوق سے آئے ہوئے ہیں اور شوق سے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جس وقت تک جتنے دم تک یہ اللہ نے ہمارے اندر طاقت رکھی تو ہم کرتے رہیں گے. یہ کوئی بولی شوریت نہیں ہوتی ہے. میں صبح اٹھتا ہوں, میں ایک نوکری کرتا ہوں, میں صبح اٹھتا ہوں, میرا شیڈول ہے, میں نے بس گھر سے وہ نماز پڑھ ناشتہ کر کے باہر نکلتا ہوں, پھر میں نے کام کرنا ہوتا ہے. مجھے پتہ نہیں ہے کب الیکشن ہوں گے, کس وقت ہوں گے, میں جیتوں گا, میں ہاروں گا, مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس سے. میں نے کام چلنا ہے, کرنا ہے, بس ٹھیک ہے. جب اللہ کو موقع اللہ کو منظور ہوگا تو بن تو ظاہر ہے آنے جانے اور لوگوں کو ڈیل کرنے اور جو اخراجات ہوتے ہیں پھر وہ آپ کیسے مطلب مینیج وہ تو ہمارا جی دیکھیں جی ہم سارے بھائی ہیں, ہم سارے اکٹھے ہیں, ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. تو ہم نے مل کے سسٹم بنایا. اور میں اکیلا شاید نہ کر پاتا تو میرے بھائی سارے بھائی اکٹھے ہیں, سب اکٹھے ہیں الحمدللہ. ہمارا گھر میں وہ نا ایک ہی وہ کہتے ہیں نا ایک ہی چولہے پہ وہ ذرا ہے. تو ملک اسلم صاحب میرے بھائی ہیں, وہ سارا سسٹم کو مینیج کرتے ہیں, مینجمنٹ وہ کرتے ہیں. جو ہمارا سسٹم ہے کاروبار اور بھائی ہے ملک صاحب ساجد صاحب ہیں وہ بھی کرتے ہیں. دوسرے بھائی عزت صاحب سارے ہم مل کے نا, وہ بھائی طارق صاحب ہیں اور بھائی طاہر صاحب ہیں, سارے مل کے نا وہ سسٹم. مجھے صرف انہوں نے یہاں ڈالا ہوا ہے. کچھ ایک کاروبار کرتا ہے, کوئی کاشتکاری کرتا ہے, کوئی دوسرا کاروبار کرتا ہے, تو سب نے مل کے اکٹھا ہونا ہوتا ہے. تو ہم نے مطلب ایک بزرگوں سے ہمیں چیز ملی ہے تو ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. فیملی تو آپ کی تنگ ہوگی کہ ہر وقت گھر سے باہر آتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ٹائم نہیں دیتے. فیملی ہماری کافی آپ سے لڑکی ہوں گی, کبھی کبھی دروازہ میں باہر کھڑے رہ جائیں, لوگوں سے ملیں. وہ نہیں وہ تنگ بالکل نہیں محسوس کرتی, کیونکہ ہم شروع سے ہمارا فیملی سیٹر میں یہ ہماری عادت سی بنی ہے. ان کو پتہ ہے یہ روٹین بنی ہے. میرے والد صاحب بھی وہ بھی ایسے کرتے تھے, ہم نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ اس نے سیاست کرنی ہے, اس نے رات دن باہر جانا ہے, کام کرنا ہے, لوگ باہر. تو وہ سب ان کو پتہ ہے. بیگم سے ڈرتے نہیں ہیں. نہیں مشرف جب وہ سگریٹ پیتا تھا نا تو بیگم ادھر چھپا دیتا تھا. خیر بڑے آدمی ہے جی. تو دیہات میں ہمارا دیہات کا بیک گراؤنڈ ہے. دیہات میں بہرحال بلکہ بیگمات زیادہ احترام کرتی ہیں. اچھا آپ نے کوئی عشق کیا ہو جو آپ کو ابھی تک یاد ہو, شیئر کریں ابھی کسی کے ساتھ؟ میں شروع سے سچی بات ہے, میرا کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا, نہ ہی میں میرے کو دلچسپی تھی. والدین نے بزرگوں نے ہمارے شروع سے رشتے طے کر دیے, فیملی میں ہی مطلب ہاں وہ طے کر دیے. وہ ارینج سسٹم تھا ہمارا جو خاندان جیسے ہوتے تھے, وہ اسی کو ہم نے ایکسیپٹ کیا, اسی کو ہم نے قبول کیا. اور پھر والد صاحب کی اگلی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد مجھے آنا پڑا. تو پھر میں نے جو سمجھو دوسری شادی پھر پالیٹکس سے کر لی, شادی دوسری بیوی کہہ سکتے ہیں. یہی ہے بس, ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک بات میں, آپ شاعر آپ کو کون سا پسند ہے, جو اچھا تھا جو شعر آپ کو یاد ہو؟ شعر تو مجھے یاد سیاسی جذبات اور مطلب زیادہ نہیں جمہوری. دیکھیں جی شاعر جو ہے نا اس میں سارے ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. غالب صاحب کا اپنا ایک مقام ہے, وہ امام الشعراء ہے. ڈاکٹر اقبال صاحب کی اپنی اس کی فلاسفی ہے, اس کو سمجھنا وہ بڑا ہمیں ہمت دیتی ہے. اور باقی رہ گیا فیض صاحب بھی بڑے اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. باقی بھی ہیں تو زیادہ میں مطلب زیادہ ڈاکٹر اقبال سے بھی زیادہ متاثر ہوں, کیونکہ انہوں نے مسلم امہ کو انہوں نے جوڑا ہے. تو جو جوڑنے والا شخص ہوتا ہے, جو چاہے وہ شاعر ہو چاہے کسی فیلڈ سے مجھے جوڑنے والے لوگ پسند ہیں, مجھے توڑنے والے بندے پسند ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوشش کی تھی, اس لیے مجھے ڈاکٹر صاحب کے اس میں زیادہ. اچھا اپنی حکومت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ لوگ تو مطمئن نہیں ہیں, جس سے بات کریں وہ کہتے ہیں مہنگائی ہے, ڈالر کہاں چلا گیا ہے, سونا کہاں چلا گیا ہے, آٹا مہنگا, چینی مہنگی. تو آپ مطمئن ہیں یا کبھی کسی نے آپ سے سوال کیا ہو میرے صاحب آپ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں, آج یہ آپ میں عرض کروں میرا ایک عمران خان ایماندار پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب آرٹیفیشل طریقے سے چیزوں کو نہیں چلا رہے, وہ جو ایکوریٹ جو چیزیں جس حالت میں ہیں اسی حالت میں چلا رہے ہیں. تو اس وجہ سے مشکلات تو آئی ہیں,
لیکن مجھے امید ہے کہ جلدی آپ دیکھیں گے ود ان 6 منتھ 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے محبت کو. سیاسی حوالے سے یادگار واقعہ ہمارے ساتھ تو کہنے والی سن کیا ہو تو کٹھن فیصلہ ہو پریشان ہو گئے ہوں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اس قسم کا فیصلہ تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل کا سبب بنا ابھی میں کیا کرنا چاہیے وہاں پہ. بس وہ پولیٹیکل فیصلے ایک دو تھے تو اس میں تھوڑا سا یعنی سوچ وچار میں نے کیا خاصی مجھے کہتے ہیں مشکلات فیس کرنی پڑی. بار میں ڈسکس تو نہیں کروں گا لیکن اس میں مجھے تھوڑا سا احساس ہوا مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ فیصلہ کوئی درست فیصلہ ثابت سردست نہیں ہوا اس وقت. یعنی کہ وہ پارٹی کے پچھلے صحیح ایسے بلدیاتی الیکشن کا بڑا آج کل شور چلا مچا ہوا ہے الیکشن کمیشن ری ایکٹیو ہو گیا ہے تو اس حوالے سے کیا آپ نے تیاری کی ہے. اس میں گزارش ہے ایک تو عمران خان صاحب نے جو دیا ہے سسٹم وہ تو بڑا زبردست ہے جو ہم چاہتے ہیں. میں بتاتا ہوں جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پالیٹکس کو گراس روٹ لیول پہ کیسے لے جائیں. اب ہمارے گاؤں میں پہلے یونین کونسل ہوتی تو 6 7 8 موازیات پہ مشتمل ہے یونین کونسل. اب ڈائریکٹ ہر موضوع جو ہے ہر جو ریونیو اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں ریاست کمیٹی بلکہ ریونیو اسٹیٹ ہر موضوع وہ ایک علیحدہ ایک یونٹ ہے. تو ایک تو سب کونسل رہیں گے اور جو پہلے نمبر پہ آئے گا چیئرمین ہوگا ان کو ڈائریکٹ لنک کریں گے لاہور سے ان کی جو فنڈس ہوں گے وہ ڈائریکٹ کریں گے اور اس میں یہ فائدہ ہی ہوگا. ایک تو اب 71 حلقہ ہمارا بن رہا ہے شہر دیہات کا. ایک تو جہاں پہلے 20 چیئرمین ہوتے تھے تحصیل جلال پور کو 71 چیئرمین ہوتے یعنی ہر موضوع کا ایک چیئرمین چاہے وہ 200 سے اوپر جو ہوگا موضوع اس کا علیحدہ علیحدہ سیٹ اپ وہ کونسل کرتے جائیں گے. اب اس میں فائدے ہی ہوں گے. ایک تو نئی قیادت ہے. ایک غریب آدمی چھوٹا سفید پوش آدمی جب چیئرمین کا نہیں سوچ سکتا تھا تو اب وہ بھی چیئرمین بن سکتا ہے اپنے موضوع کی حد تک تو بن جائے گا. دوسرا جب چیئرمین بن جاتے تھے وہ اس پہ یہ کرتے تھے وہ جو اپنے پسند کے موازیات ہوتے تھے وہاں زیادہ فنڈنگ کرتے تھے. دوسرے موازیات میں جو مخالفین کے موازیات میں تھے وہاں وہ فنڈنگ کرتے تھے. اب یہ ہوگا کیونکہ ڈائریکٹ فنڈ ہر چیئرمین ہر موضوع کا ہوگا. فنڈ جو کو ڈائریکٹ ہوگا تو فنڈ بلا امتیاز پورے تحصیل کے ہر موضوع بلا امتیاز ڈائریکٹ ہوگا. تو یہ بڑا اچھا فائدہ ہے اس کا ہمیں بہت اس میں عام آدمی کا آگے نکلنے کا آپ نے کس حد تک کی ہے جو کمپین وغیرہ لیکن تیاری تو ظاہر پارٹی کا فیصلہ ہوگا جس ہم پی ٹی اے سے تعلق ہے ہمارا تو ظاہر قائدین بیٹھیں گے اس میں جو مل کے جو فیصلہ ہوگا تو ہم نے پارٹی قیادت کو ہی فالو کرنا ہے. جو پارٹی قیادت حکم ہوگا ہم نے اسی کے مطابق ہم نے فیصلہ بھی کرنے ہیں اور اسی کے مطابق ہم نے اس کو فالو بھی کرنے اور چلانا بھی ہے. اسی حوالے سے ان کے ڈائریکشن کے مطابق ہم انشاءاللہ کمپین بھی ران کریں گے. دیوان گروپ یا لان گروپ کے ساتھ بھی آپ کا علاج ہو سکتا ہے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. دیکھیے میری آپ سنیں جو ایم پی ایس ایم ایل ایز ہوتے ہیں نا وہ خود گروپ ہوتے ہیں وہ کسی گروپ پہ حصہ نہیں بنتے. ہم ایک پارٹی میں تھے تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف میں ہے تو ہماری اپنا سسٹم ہماری پارٹی میں جو لوگ کھڑے ہمارا سسٹم تو ان کے ساتھ ہے. ظاہر ہے ہمارا ہاں ان میں سے کوئی لوگ پارٹی میں شامل ہو یا پارٹی میں شامل کر لے تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ پارٹی کیا ہے فیصلہ. ہم نے ود ان پارٹی ٹھہر کے پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ کے فیصلے ہیں ان کو فالو کرنا ہے اور اس کے مطابق چلنا اس کے مطابق ہم نے آگے سمجھنا ہے. جلال پور کے لوگوں کے مطابق آپ کی کیا رہا ہے سیاسی حوالے سے مطلب میچور ہوئے ہیں ابھی تک نہیں بہتری تو آ رہی ہے. دیکھیے اب بات سنیں آپ دیکھیں جب پاکستان بنا اس وقت سے 2 گروپ چل رہے ہیں ٹھیک ہے اور 70 سال 2 گروپ چلے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تبدیلی شعوری کیفیت ہے نا اب وہ 2 گروپ اکٹھے ہوئے کریں. اب وہ ایک طرف ہے ہم ایک نئے لوگ شامل ہوں گے تو ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں تو مقابلہ بھی برابر سے کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے یہ لوگ جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے مجھے 45,000 ووٹ کراس کیا یا ایم ایل اے صاحب کو قاسم نور صاحب کو نے کتنا ووٹ دیا 1 لاکھ ووٹ کرایا اس کو تو یہ ظاہر ڈیلی تو ہے نا. پہلے تو 2 گروپ تھے نا اب 2 گروپ اکٹھے ہیں اور نئی کیا آپ نئے انٹر ہوئے ہیں مطلب یہ سوال ہے. جی ہم تو اس میں 15-20 سال سے ہمارا حلقہ پہلے تھا لوگر کی طرف تھا تو ہمارا بزرگ ادھر یہ جلال پور کا 1/3 ایریا جو ہم لوگ میں تھے تو اس وجہ سے ہمارے بزرگ ایم پی جو لگتے تھے وہ ادھر لگتے تھے ہم بھی اس ادھر رہے. پھر 2001 میں ہم واپس ادھر آئے. اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا اپنا تعارف کرانا مل رہا تھا میں
اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے. جی اب تو خیر ٹھیک ہو گیا. کتنے بورڈرز کے نام آپ کو زبانی یاد ہیں؟ ووٹرس کے نام مجھے الحمدللہ میرا جو موبائل سیٹ ہے اس میں مور دین 10,000 تو نمبر ہوں گے اس میں. صحیح. 10,000 سے زیادہ نمبر ہوں گے. باقی تقریباً مجھے جو ملنے والا ہے تو میں ان کا نام بھی بن جاتا ہوں. صحیح ہے. اچھا یہ کھانے کو مطلب کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ پیسے پوسے دے کے یا کھانے کا اپنا ریشیا نظام مطلب ہے. کھانے کا اپنا روایتی نظام ہے, ان کا سسٹم اپنا چلتا رہتا ہے. تو ہم ظاہر اپنے طور طریقے سے اپنے دوستوں کی جو جائز سپورٹ ہوتی ہے کرتے ہیں. جہاں ہم ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں تو بحث بھی کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کو جائز ان کو بیرک ملے اور اتنا زیادہ ہم مشکلات پیش نہیں آتی, کیونکہ ہم تقریباً جائز کام کی طرف جاتے ہیں. اور جو زیادہ جائز کام کی طرف جاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جائز کام پہ آپ ڈٹ جائیں اور کوئی اس کو نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی رانا صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہ ان کو رہنا چاہیے. دیکھیے جی یہ تو یہ سوال تو ترقیاتی کام مطلب آپ کی اسیس کیا ہے؟ مطلب ترقیاتی کام رانا صاحب نے تو ظاہر ماضی میں کیے ہیں, وہ تو لوگ بتا سکتے ہیں. اب جو ان کا رہنا نہ رہنا چاہیے ان کا اپنا ان سے سوال ہو سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ہمارے پارٹی کے وہ اس وقت ایم این ہے تو ہمیں تو ظاہر ان کے ساتھ چلنا ہے. ہماری پارٹی ہے, کانٹریبیوشن کرنا ہے, جو پارٹی فیصلہ کرے گی اس کے ساتھ کرنا پڑے گا. اچھا آپ نے بچپن میں کوئی یادگار واقعہ بتائیں؟ بچپن کے جو یادگار کسی نے مارا ہو کسی یا کسی کو آپ نے مارا ہو؟ بس وہ میں زیادہ یہ تشدد پسند بچپن سے تھا نہیں تھا. تو بعض اوقات ایک دو لڑکوں نے مجھے دھکے دے مارا. میں اس کو برداشت کر کے میں زیادہ اسکول لائف میں تشدد پسند ہوتا, میں نہیں مارا. صحیح صحیح. کوالیفیکیشن شیئر کریں ہمارے بھائی. جی میں کوالیفیکیشن میں نے جی ایم اے انگلش میں لا کیا. تو یہ ہے. بیگم کے ساتھ کبھی لڑائی ہوئی ہو؟ نہیں وہ تو کیا ان کا اپنا سسٹم کبھی ویسے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتی. وہ تو گھر میں ہماری غیر دیہاتی خواتین ہیں تو اپنے گھر سے کام رکھتے ہیں. اپنے گھر سے کھانا کون سا پسند ہے آپ کو؟ کتنا کھاتے ہیں؟ کھانا میں تھوڑا کھاتا ہوں. پہلے تو زیادہ اس میں زیادہ محتاط تھا میں ہوتا تو اس میں وزن بھی میں نے کم کیا. فٹ ہے مطلب آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. تو ہماری عوام کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. کوئی شوگر ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ میرا جو تجربہ ہے نا جو اس میں جتنی کم کھائیں گے نا جی اتنی فٹ رہیں گے. کھانے کو آپ کم کریں آپ فٹ رہیں. زیادہ کھانا کھائیں گے آپ بالکل آؤٹ ہو جائیں گے. پسندیدہ ڈش مطلب کون سی ہے آپ کی؟ پسندیدہ ڈش جو ہمارے دیہات کی ہوتی ہے جی وہ ہمارا ہے جی ہمارا جو دال ساگ جو ہمارا روایتی ہے وہ جی. کچھ آپ کو خاص ڈش بتائیں نا. ساگ پسند ہے, چاول پسند ہے, بریانی پسند ہے؟ صحیح صحیح. ساگ خود کیا بنا لیتے ہیں مطلب ڈش؟ دال ہم کبھی آئے ہیں بنا کے دیا آپ کے ہاتھ کا کھانا؟ نہیں دال بنا کے کھلا سکتے. اچھا دال. صحیح. اچھا سر یہ بتائیں کہ اس وقت جو بین الاقوامی حالات ہیں, چائنا امریکہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو ہمیں کس میں جانا چاہیے؟ چین کے ساتھ رہنا چاہیے, امریکہ کے ساتھ ہونا چاہیے؟ امریکہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری بات سنیں, یہ فیصلہ تو ظاہر ہماری پارٹی نے کرنے ہیں, آپ بھی سیاسی لیڈر ہیں, ہم کو نہیں کرنے صحیح. ذاتی جو میری اپنی ذاتی رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ہمیشہ اپنے نیبرس کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. چائنا ہمارا نیبر ہے, رشیا ہمارا نیبر ہے, اور ہمارے جو نیبر جو بھی ہیں ہمارے اپنے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے تو ہم خوش رہیں گے. آپ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے آپ کو بھی خوش رہ سکتے. لیکن امریکہ کا جو عرصہ رہ جائے پوری دنیا میں سپر پاور ہے, اس سے ہم کیسے جانے گا؟ امریکہ جو ہے ظاہر ان کی اپنی حیثیت ہے, یہ بڑی سپر طاقت ہے, تو ان کے انفلوئنس پوری ورلڈ میں ہے, اس سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے. لیکن ہم زیادہ بہتر ہمسایوں کے ساتھ. میری خواہش یہ ہے کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ ہونے چاہیے, سب کے ساتھ ہونے چاہیے, کیونکہ ملکی تعلق. لیکن یہ ہے کہ ہمارے تعلقات انفرادی شخصیات کے نہیں ہونے چاہیے, ہمارے تعلقات اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہونے چاہیے, پاکستان کے تعلقات ہونے چاہیے. لیکن اس میں ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ شوڈ بی گیون ٹو دی نیبرس, جو ہمارے ہمسائے ہیں. اس میں جو بھی ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے, ہمارے افغانستان کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے, چائنا کے ساتھ ہمارا بہت اچھا ہے, ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم اکٹھے مل کے پھر آگے بہتر ہو سکتے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں وہ بھی ہے, لیکن تعلقات کی جو ہے نا وہ نوعیت جو ہے نا
ہر ملک کی اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. صحیح. ہمیں اپنے مسائل کو سامنے رکھ کے نہیں، اپنے مسائل کو سامنے رکھ کے اپنے تعلقات کی توجہ دینا چاہیے. ہمیں تعلقات بنانے میں اپنے پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کرنا چاہیے. پہلا مطلب سب سے پہلے پاکستان. سب سے پہلے پاکستان، ہمارا انٹرسٹ کہاں بنتا ہے. اب ٹارگیٹ کیا ہے آپ کا سیاسی حوالے سے؟ مطلب آپ کا پرسنل ٹارگیٹ کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے، یہ کام کیا ہے، اس سے آگے نہیں جانا ہے؟ دیکھیے جی، میرا ٹارگیٹ شروع سے ہے، مجھے